ہم لوگ نے ابھی نہیں ہم لوگ نے سورہ بقرہ کی 6-7 آیتوں کی تھی نا جی. آج ہم لوگ 11 تک ہو گئی تھی نا. 10 تک کے ہوا تھا ہے نا. 11واں ہم لوگ کریں گے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 تک ہوئی تھی. 11واں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہاں پر جو ہم لوگ اس میں یہ بتایا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم فساد نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا نا. یعنی یہ لوگ دیکھا جائے تو انہوں نے ہی فساد کی شروعات کی. ہم لوگ نے کیا تھا نا علی علیہ السلام کے حق کو جو ان لوگوں نے غصب کیا. میں نے تم لوگ کو یہ کرایا تھا کہ نفاق کے 4 ستون ہوتے ہیں. نفاق پہ کرائی تو تھی لاسٹ ٹائم. نفاق پہ نہیں, کفر پہ میں نے کچھ کروایا تھا تم لوگ کو. کفر پہ, کافر کا کرایا تھا نا. نفاق پہ نہیں کروایا تھا. منافقین جو آتے ہیں نا, منافقین جو آیا ہے نہیں, یعنی یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وَمِنَ النَّاسِ, شارٹ میں بتائی, میں نے ایسے تھوڑا شارٹ میں بتایا تھا. ہاں یعنی نفاق کیا ہوتا ہے نا کہ وہ منہ پہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور پھر جا کے اپنے والوں میں بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں ارے ہم تو خالی زبان سے ہی کہہ رہے تھے, ہم ایمان نہیں لائے ہیں. تو اس طرح سے نا امام نے اس نفاق کی, جو منافق جس سے بنا ہے, جو جن کے دلوں میں نفاق رہتا ہے, تو امام نے نا اس کی وضاحت کی ہے. بہت اچھے سے امام نے وضاحت کی ہے. یعنی انسان اگر ہے نا ہدایت کو سے اپنے آپ کو ذرا سا بھی دور کرتا ہے تو وہ ایسی گمراہی میں جاتا ہے نا کہ پھر اس سے نا جیسے کہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی میں ایک چین بنتی رہے گی, آگے بڑھتا رہے گا, ایک چین بنتی رہے گی, وہ آگے اور نیکی کرتا رہے گا اور نیکی اور اسی طرح جب وہ برائی میں آتا ہے نا تو وہ ایک برائی کرتا ہے, پھر آگے بڑھے گا چین میں, پھر برائی کرے گا, برائی کرے گا. یہ اس طرح آتی ہے. تو ہر ایک چیز کی چین ہے. تو اب یہاں کے اوپر جو بتایا ہے کہ یہ جو آیت میں نے تم لوگوں کو بتائی تھی نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ, یہ حکم بن عتیبہ, اس کا میں نے بتایا تم لوگ کو. حکم بن عتیبہ نا, اس نے ایک بار امام علیہ السلام سے کہا تھا. ہاں میرے, ہاں حکم بن عتیبہ نا ایک دن امام سے بولتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ فصیح ہوں, بلیغ ہوں. تو امام نے اس کو کس طرح سے جواب دیا تھا. تو یہ حکم بن عتیبہ کا جو ہے, امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بصیر نے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد مجھ سے فرمایا کہ حکم بن عتیبہ ان لوگوں میں سے جن کے متعلق یہ آیت نمبر 8 نازل ہوئی ہے. جب اس نے یہ کہا نا کہ میں آپ سے زیادہ فصیح ہوں, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. سوچو کتنی بڑی امام کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو امام کیا کہہ رہے ہیں, حکم مشرق و مغرب میں جہاں چلا جائے, لیکن اسے علم صرف اسی گھرانے کے افراد سے ملے گا جہاں جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے. تو یہ جو تھا نا حکم بن عتیبہ کوفی الکندی, یہ جو شیعوں کے دوسرے شیعوں کے علاوہ جو فرقے ہیں عامہ کہلاتے ہیں. ہم لوگ کا شیعہ فرقے کے علاوہ جو فرقے ہیں وہ عامہ کہلاتے ہیں. عام تمام فرقے عامہ. تو یہ ان کا فقیہ تھا, ان کے گروہ کا یہ فقیہ تھا. اس کے مطابق ایک مسلم ہوئیں گے. ارے تو مسلمان تو اتنے فرقے ہیں نا, اپن 73 فرقے ہیں نا, عامہ کہتے ہیں ہم لوگ کو, یعنی عام, یعنی ہم لوگ کیا خاصہ میں آ جاتے ہیں نا, ہم لوگ کا خاصہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ہی ایک فرقہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانا. باقی 72 فرقوں کی اذان ایک ٹائم, ان کے روزے ایک جیسے, ان کی نمازیں, ان کا وضو ایک جیسا ہے نا. ہم لوگوں کا صرف جو ہے تو کیسا ہے, ہم لوگوں کا وضو کس طرح کا وضو ہے, جیسے رسول اللہ نے بتایا, جیسے رسول اللہ نے کیا, جیسا رسول اللہ نے کیا ویسے ہی مولا کائنات نے, جیسے مولا کائنات نے کیا ویسے امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کیا,
जैसा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वैसे ही चौथे इमाम, वैसे ही पांचवें इमाम, वैसे ही हमारे सारे इमामों ने, आज हमारे वक्त के इमाम अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। तो हम एक वो हैं जो हम लोग खासा में आ जाते हैं, एक अलग से हो जाते हैं, बाकी सारे आम्मा हैं। तो ये ना जैदियों के बत्तरी फ़िरक़े से था, बत्तरी आप लोग इन लोगों को मानने वाले में से। तो ये ना इमाम के ना बहुत ज़्यादा मोतबर साहबियों में से ज़ुरारा और हुमरान और तैयार, तो ये लोग जब है ना, जब तक शिया नहीं बने, आए नहीं थे इमाम की सफ़ में, इमाम के दर्स में नहीं आए थे, उसके पहले जो लोग थे ना, तो ये उनका उस्ताद था, ज़ुरारा लोग का उस्ताद था। उसके बाद ज़ुरारा जब आए हैं, ये सब बहुत मोतबर, एकदम बहुत मोतबर। हाँ, फिर एक कौल के मुताबिक हकम के बारे में बताया जाता है ये मुर्जिया था, यानी जब हमारे छठे सातवें इमाम की शहादत हुई है ना, तो उस वक्त है ना मुर्जिया, कदरिया, यानी ऐसे सब फ़िरक़े बहुत सारे हो गए थे। केसानिया फ़िरका बहुत कम दिन रहा, जैसे जो केसानिया उनको बोला गया था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए और जब वापस आए इन लोग मदीना, तो बहुत सारे लोगों ने चौथा इमाम मोहम्मद हनफिया को मान लिया था। उन लोगों ने चौथे इमाम को, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद में यही थे ना, ये जनाब अब्बास से भी बड़े थे, ये जनाब मोहम्मद बिन हनफिया, और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे ये, बहुत बहुत पैर में तकलीफ थी ना कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब मगर ये मोतबर, यानी अली अलैहिस्सलाम के बच्चों में ना इनमें शुजाअत भी बहुत ज़्यादा थी। तो और ये ना इमाम अलैहिस्सलाम चौथे इमाम, यानी जब तीसरे इमाम जा रहे थे ना मदीने से, तो जो चौथे इमाम की अमानतें थी ना, वो मोहम्मद हनफिया के पास रख के गए थे। तीसरे इमाम के जब सैयद सज्जाद आएंगे तो ये आप उनको, तो उस हिसाब से वो अमीन थे, और भी सारे थे ना बनी हाशिम में, मगर उन्होंने उनके हवाले किया था। तो अब जब उनके हवाले किया था, तो यानी उनको तो पूरी तरह यकीन ना कि तीसरे इमाम ये है, तो चौथा इमाम को ही अमानतें देना है। अब ये लोगों, यानी लोगों ने, उनके गुलाम ने कहा कि आप बड़े हैं, मतलब इमाम हुसैन के बाद आप हैं, तो आपको इमाम होना चाहिए। तो इमामत वो दर्जा नहीं है। इमामत क्या चीज़ है? इमाम ये हम कितना भी कोई इल्म हासिल करे, कितना भी कोई मुत्तकी रहे, कितनी भी कोई जंगे लड़ा हो, वो इमाम के बराबर में नहीं आ सकता। ना हम उसको इमाम मान सकते। इमाम किसको माना जाएगा? जो अल्लाह की तरफ से, जिसको रसूल अल्लाह ने बता दिया। और जो इमाम जा रहा है वो अपने आने बाद वाले इमाम को वो बताएगा कि देखो ये है इमाम। समझ में आई ये चीज़? अली अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं बोला कि अब्बास इमाम होगा। जनाब अब्बास का क्या मर्तबा कम है, मगर वो इमाम नहीं है। करबला में जो जज्बे जनाब अब्बास के थे वो सैयद सज्जाद के नहीं थे। सैयद सज्जाद को इल्म था, इमामत के दर्जे पे थे वो। और फिर उनका बुखार भी एक वो बोलते हैं नहीं, तो वही तो वो, और बहुत यानी कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने 9 तारीख तक पूरी तरह अपने बाबा के साथ पूरी मदद की है। वो तो आशूरे के दिन अल्लाह को मसलहत की बिना पर के जिहाद बीमार पर साकित है, तो उनका जिहाद दूसरा था ना। अगर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे और वहाँ पर चौथे इमाम नहीं होते, हाँ नहीं, अगर चौथे इमाम नहीं होते तो करबला आम कैसे होती? दूसरी चीज़ ये है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई, जनाब सैयद सज्जाद पर बहुत बड़ा सदमा था, मगर उस सदमे में जनाब सैयद सज्जाद के होश ठिकाने पे रहे ना। ये इमामत की बड़ी दलील है। एक आम इंसान क्या होता है, यानी उनकी बीमारी वैसी वाली बीमारी नहीं थी। यानी यहाँ के ऊपर इमामत को ये देखें कि पूरी तरह होश और हवास में, और आशूरे के दिन जलती हुई खाक पे रात भर सजदे में। ऐसे ही सैयदुस साजिदीन का लक़ब नहीं मिला है। हम लोग क्या, तो अगर कोई फिर मुसीबत आती तो बहन नमाज पढ़ो, दुआ करो, यार हटो, ऐसे हालत में क्या पढ़ें, क्या कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं छोड़ा रास्ते में, है ना। तो ये इमाम होता है, तो उनका जिहाद यहाँ पर यह है, हर इमाम का जिहाद का तरीक़ा अलग था। अभी तीसरे इमाम की शहादत हुई, दूसरे इमाम खामोश रहे क्योंकि उनको साथी नहीं मिले,
تو ہم یہاں پر یہ نہیں بول سکتے کہ امام حسن علیہ السلام شجاع نہیں تھے. ان کی شجاعت ہم کو نہیں معلوم ہے، مگر ایک صبر کرنا بہت بڑا شجاع ہوتا ہے. ان کی صبر کے بل پہ ان کی، کیونکہ ان کے جتنے تھے جو زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وہ پوری طرح سے معاویہ کے ساتھ تھے. امام حسن علیہ السلام کے پاس آتے تھے، امام ان کو اس کا فوج تیار کر کے اس کا سردار بنا کے بھیجا، راستے میں غائب ہو گئے، وہ معاویہ کی طرف چلے گئے. 10 روپے میں ایمان بیچا ان لوگ نے اور امام کو دھوکہ دیا ہے. تو رسول اللہ نے تو حدیث میں ہے کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں. تو بیٹھے ہو کا مطلب یہی ہے کہ ان کو جنگ کی سپاہی نہیں ملیں گے. رسول اللہ علیہ السلام سے بھی تو یہی کہا تھا نا رسول اللہ نے کہ جب تک تم کو تمہارے یعنی کوئی ساتھی نہ ملے جنگ کے لیے تم جنگ نہیں کرنا. تو مولا علی نے تو ساری جنگیں لڑی تھی. میرے مولا چاہتے تو اکیلے بھی تلوار اٹھا کے جنگ کر سکتے تھے، مگر رسول اللہ کی بات کے آگے علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے. تو اسی طرح امام حسن علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے تھا کہ تم خاموش رہو، تو خاموشی جہاد ہے. سمجھ میں آیا یہ؟ اب امام حسین علیہ السلام کے وقت میں وہ ٹائم آئے جیسے رسول اللہ مکے میں تھے تو رسول اللہ خالی زبان سے تبلیغ کرتے تھے. رسول اللہ نے مکے میں تلوار، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے میں تلوار اٹھائی. تو مکے کی زندگی جو رسول اللہ کی تھی وہ آئی امام حسن علیہ السلام میں. امام حسن علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. اور جو مدینے کی زندگی تھی جب اللہ نے کہا کہ اے محمد اب ان کو قتل کر دو، جہاں یہ ملے ان کا قلع کما کر دو. تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کی جو اللہ نے حکم دیا رسول اللہ نے مانا، جو اللہ نے حکم دیا وہ اماموں نے مانا. تو اس طرح سے اماموں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں. تو ہم کو یہ نا یہاں کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ امام کا کس طرح کا کیسا جہاد ہے. تو ابھی سمجھ میں آیا؟ یہ بند کر دو نا. تو اب یہاں پر جو ہے تو یہ جو کیسانیہ فرقہ، تو چوتھے امام کو ان لوگوں نے مانا وہ کیسانیہ ہو گئے. اب وہ جو اس حالت میں مرے ہوں گے جو تیسرے امام کی امامت کو مانتے تھے، جب انہوں اس حالت میں مر گئے کہ ابھی سید سجاد کو انہوں نے چوتھا امام مانا نہیں تھا، تو کون سی کو موت مرے؟ ایک بھی امام کا انکار کیا تو وہ یعنی اب امام وقت تھے چوتھے امام، اور سب جانتے تھے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب ہلایا تھا کہ سید سجاد اب تم امام وقت ہو، ہے نا، تو امام نے تصدیق کر دی نا کہ تم امام وقت ہو، تو اب سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اور جب محمد حنفیہ کو لوگوں نے مانا تو محمد حنفیہ نے نہیں کہا تھا چوتھے امام سے کہ میں تمہارا امام ہوں. تو کہا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہا چچا ہم لوگ چل کے گواہی لے لیتے ہیں. تو کہاں پر آئے تھے؟ حجر اسود پہ. حجر اسود پر چوتھے امام جناب محمد حنفیہ کو کہتے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے جن کے میں نے بتایا نا کہ نرم مٹی، ان کے دل نرم مٹی کی طرح، بیج ڈالا اس نے ایکسیپٹ کر لیا. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں سخت دل جیسے پتھر، کتنا بھی اس پہ کوئی ڈالا جائے گا وہ قبول نہیں کرے. تو جیسا انسان کی منافقت ہوتی ہے ویسا ہی زیادہ ان کو سخت ترین معجزے دیے جاتے ہیں. تب جب وہ معجزہ دیکھ کے بھی اگر وہ لوگ اقرار نہ کرے تو پھر ان کے کیا ہو گئے، جن کو بتایا گیا نا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. سمجھ میں آئی؟ اب یہ چیز کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ نے مہر خود سے، مگر جب تمہارے پر حق واضح ہو گیا پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو اب اللہ نے کیا کر دیا کہ اب تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے، تمہارے کانوں میں، تمہاری آنکھوں میں. یہ 3 چیز سے ہی انسان جو ہے تو ہر چیز ثابت کرتا ہے. تو یہ تالے اس طرح نہیں پڑتے. تو اب دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں یہ امامت کے بارے میں شک تھا. امامت عقیدہ ہے. دیکھو احکام ایک چیز ہوتی ہے مگر عقیدہ، اگر عقیدہ ہمارا ثابت ہے تو ہی ہماری نجات ہوئی. تو امام کہاں لے کر آئے تھے؟ حجر اسود. پہلے جناب محمد حنفیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. پھر چوتھے امام نے جب نماز پڑھی وہ کہا بتا دے حق کون ہے.
تو حضرت سعد نے کہا کہ علی ابن الحسین اس وقت کے امام ہیں، اللہ کی حجت ہیں. یہ تو کیا یہ دونوں اکیلے تھے وہاں پہ؟ پورا مجمع تھا، مدینہ تھا. جو لوگوں نے محمد حنفیہ کو چوتھا امام مانا تھا انہوں نے اپنی زبان سے فصیح عربی میں حضرت اسود کو بولتے ہوئے سنا تو وہ لوگ ایمان لے آئے. وہ لوگ نے کہا ہاں یہ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ نہیں لائے تو وہ کیسانیہ فرقہ کہلایا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ جو سوچ لیں کہ ہم لوگ امام کے زمانے میں رہ کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. امام کو دیکھ کے امام کہہ رہے ہیں. اب سوچو امام میں کتنا صبر ہوگا. مگر جس نے امام کو چوتھا امام جو مانا انہوں نے مانا تو فرقے ایسے بنتے گئے. صرف یہ زیدی فرقہ اس میں نہیں، یہ بھی ایک الگ یعنی وہ ہے. جیسے بوری آ گئے ہیں، اسماعیلی فرقہ، یہ سب فرقے بنتے چلے گئے ہیں آگے آگے چل چل کے. تو یہ امام جو ہے تو ان لوگوں کو ہمیری جو تھے چھٹے امام کے وقت میں، ہمیری بہت بہترین شاعر تھے. اہل بیت کی شان میں بہت بولتے تھے، اور وہ زمانے میں اہل بیت کی شان میں بولنے والے قتل ہوتے تھے اور ان لوگوں کو گھروں کو لوٹ لیا جاتا تھا، مال لوٹ لیا جاتا تھا اس وقت میں بھی. مگر ہمیری کو سنی بھی ویسے ہی مانتے تھے، شیعہ بھی ویسے ہی مانتے تھے. مگر جب ہمیری کی کوئی تعریف کر رہا تھا نا کہ کتنے اچھے مولا آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو امام نے کہا وہ کافر ہے، وہ کفر کی موت مرے گا. تو اس کو جا کے کسی نے کہا تم تو اہل بیت کی شان میں اتنا بولتے ہو اور امام تو تم کو کہہ رہے تھے کہ تم کافر مرو گے. ہوا ہے؟ بولے مولا میں اتنے فضائل آپ کے بیان کرتا ہوں اور آپ نے میرے لیے ایسے کہا. امام نے کہا، امام اس کو ہاتھ پکڑا. وہ کیسانیہ تھے، انہوں نے چوتھا امام محمد حنفیہ کو مانا تھا، چوتھا امام سید سجاد کو نہیں مانا تھا انہوں نے. سمجھا؟ امام ان کی قبر پہ لے کے آئے محمد حنفیہ کی. امام نے کہا صاحب قبر بتائیے کیا ہے. تو قبر سے محمد حنفیہ کہ حق جو ہے تو جو امام صادق کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. اور پھر قبر واپس ہو گئی. تب ہمیاری اپنے عقیدے پر واپس آئے ہیں. تو یہ ہمیری کی نیکیاں تھیں جو انہوں نے فضائل اہل بیت میں کہا تو ان کی اصلاح ہو گئی. یعنی ہم یہاں پر یہ دیکھیں نا، امام چوتھے امام کا زمانہ پورا ہوا، پانچواں امام کا ہوا، چھٹے امام کے دور میں وہ عقیدے پر آ گئے. تو اس لیے کوئی ایسی نیکی ہوتی کہ جو اللہ مرنے سے پہلے ہم کو ہدایت دے سکتا ہے، اسی طرح کوئی ایسی گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ہدایت لے سکتا ہے. تو ہم لوگ کسی ٹائم پر بھی ہم لوگ ہے نا مدہوش نہیں بیٹھ سکتے ہم لوگ، اور نہ ہم لوگ امام کے سامنے کسی کو لے سکتے کہ کوئی ہم یعنی ہم اس کو موازنہ بھی امام سے کرنا بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے. امام سے موازنہ کسی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ چاردہ معصومین کی تخلیق ہی الگ ہے اور اللہ نے ان کی محبت میں اس دنیا کو پیدا کیا ہے. تو جس کی محبت میں دنیا کو پیدا کیا جائے وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کیسے ہم لوگ کی طرح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے صحابیوں کی طرح نہیں ہو سکتے، ہم لوگ ان کے کنیزوں کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں تو ہم لوگ ان کے جو حقیقی مرجع ہیں جو واقعی ان سے یعنی ان کی تعلیمات کے اوپر آج باقی ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، وہ لوگ فیمس نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو فیمس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ریاکاری نہ، وہ اپنے علم کے ساتھ وہ دیتے ہیں درس وغیرہ مگر ان کا علم کتنا ہے کوئی نہیں جان سکتا. تو ایسے لوگ ہیں نا کہ ہم ان کے برابر نہیں آ سکتے، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. کوئی انسان کسی کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے مگر پھر بھی انسانوں میں تقابل کر سکتے ہیں، مگر امام سے تقابل نہیں کر سکتے. ہم لوگ جناب فضا سے تقابل کر سکتے ہیں؟ کتنے کم دن رہی ہیں وہ جناب سیدہ کے ساتھ، مگر جب باتیں کی 20 سال تک خالی قرآن سے باتیں کی. جس کو مرتبہ ملا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کا، ان کی کس طرح سے ان کو یعنی آج ان کا نام سنہری حرفوں میں سونا بنانے کی ان میں کلا تھی، کیمیا سے سونا بنایا انہیں نے. سوچو جب کنیز سونا بنا سکتی ہے تو ان کے مالکین کا کیا ہوگا. مگر مولا نے کہہ دیا فضا اس سونے کو پھینک دو، اس کو اس میں ڈال دو، تم کو اس سے بہتر سونا ملے گا. انہوں نے ڈال دیا.
کیوں بولتی نہیں مولا رہنے دیے، ہاں ہاں صحیح بات آپ ہی کے بچوں کے کام آئے گا، آپ ہی کے بچوں کے کام آئے گا، مگر اطاعت یہاں بتائیے، جو کہہ دیا اس میں کوئی چوں اور چرا نہیں. تو یہ ان لوگوں کے واقعات سے ہم کو پوائنٹ لینا ہے. ہم لوگ خالی واقعات کے اوپر بہت خوش ہو جاتے ہیں. ان کا دیکھیں ہم لوگ کہ کیا ہے، عباس جنگ نہیں کرنا ہے تو جنگ نہیں ہوئے گی. صحیح بات. بچوں کی آوازیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اس میں برداشت کرو، صبر کرو، بچوں کو دیکھو، مگر جنگ نہیں کرنا ہے تو جنگ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. تلوار بھی نہیں دی مگر کہیں یہ نہیں بولا کہ یہ کیا ہے، کہیں بولا. تو پھر اب دیکھیں کہ انسان اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتا ہے. اگر امام کہتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں تکلیف نہیں ہے تو تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو. ابھی ہماری زندگی میں تکلیف ہے، جیسے مثلاً کوئی اچھی مٹھائی کھانے دل ہو رہا ہے، وہ مسلمان کیا ملتی ہی نہیں ہے. نہیں ملتی. تو اپنے نفس کو ہم تکلیف دیں گے نا، نہیں، دل کو ماریں گے. تو یہ کس کی محبت میں مار رہے ہیں، کس کی اطاعت میں مار رہے ہیں ہم، ہے نا. امام نے کہا یہ حرام ہے، یہ نجیس ہے، تو ہم ختم. تو ہم کو تکلیف ہوئی ہے نا. ابھی آج جب ہم لوگوں کے قطع رحمی آتی ہے، کسی کی بات بہت بری لگی، ہم لوگ خاموش ہو گئے. مگر اب اگر جب کوئی جیسے عیدی کا دن آیا، سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے اس کے پاس، ہم کو جانا بھاری ہے، وہ آوے ہمارے پاس. مگر ہم جب جائیں گے تو ہم کو ہمارے دل پہ آرے پڑ رہے، کٹ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، بدنام ہو رہے ہیں کہ ناک کٹ گئی اور جھک گئی اور یہ ہے، سب کچھ سن رہے ہیں. مگر ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے امام نے کہا ہے تو ہم کو ختم تو جانا ہے اور خوش ہو کر جانا ہے اور پچھلی باتوں کو بھول جانا ہے. تو یہ سب آسان نہیں ہے، یہ سب آسان نہیں ہے. بول دینا آسان ہے، ہاں بول دینا آسان ہے، مگر یہ کرنا بہت ہارڈ ہے. تو یعنی ہمارے امام کی اطاعت میں ہم کو قدم قدم پر مصیبتیں جھیلنا ہے. مطلب اپنے نفس کا گلا کاٹنا ہے، اپنی خواہشات کا گلا کاٹنا ہے. یہ چیز ہم لے کے چلیں گے تو ہی ہم یعنی اصلی چاہنے والے. اور ہم لوگ تو ہیں نہیں ایسے. یعنی ہم لوگ اگر یعنی اس پہ غور کریں تو کیا ہماری زندگی امام کی اطاعت میں گزر رہی ہے؟ نہیں گزر رہی ہے، غفلت والی زندگی ہے. تو ہم لوگ کچھ اس میں سے سیکھ کے تھوڑا بھی اگر ہم نے خشخش کے دانے کے برابر بھی اگر اپنی اصلاح کی تو کہیں نہ کہیں تو امام ہمارے کو اس کا اجر دیں گے ہی نا. اور پھر جب ایک بار ہے نا نظر کرم امام کی پڑھنے لگتی تو خود بخود ہدایت کے دروازے کھلنے لگتے، کیونکہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا. سمجھ میں آئے نا. اور گمراہی بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے. تو یہاں پر ہم لوگ آگے ہم لوگ ہو ہی نہیں پائے ہیں. تو انشاءاللہ میں آگے کریں گے کتاب الخصال میں اسبغ بن نباتہ. ان کی ہاں اس میں کتاب الخصال ہے نا، کتاب جو ہے تو اس میں خصلتوں والا باب ہے. جیسے 1 خصلت والا باب، 2 خصلت والا باب، 3 خصلت والا باب، 4 خصلت والا باب، ایسے ہے. تو اس میں الگ اس میں تو خصلت والا باب میں اس میں حدیث اسبغ بن نباتہ کی ہے کہ علی علیہ السلام مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نفاق 4 ستونوں پر قائم ہے. اب جب تم لوگ کتاب خصال کھولو گے نا تو اس میں 4 خصلت والا باب، اس میں تم کو بہت سی حدیثیں ملیں گی کہ 4 خصلت والا باب کیا ہے. چلو ٹھیک ہے، تم لوگ یہ کتاب خصال تم لوگ منگواؤ لائبریری میں اور اس میں سے 4 خصلت والا باب نکالو. تو یہ بک کہاں مل گئی؟ لائبریری میں بتائیں گے لوگ. تو اس میں جو ہے تو 4 ستونوں پر قائم ہے. ایک ہے خواہش نفس، ایک خواہش نفس ہے، ایک سست انگاری ہے، ایک الخصال نام ہے. ہاں یہ ان لوگ نے بھیجی تھی، اس کے پہلے بھی بہت دن ہو گئے بھیج کے، مگر وہ بک میں الخصال میں تم لوگ کو یہ ملے گا. میرے پاس تو خیر ہے یہاں پہ بک، تم لوگ کو اگر ہاں میرے پاس اردو میں ہے تو تم لوگ کو اگر وہ چاہیے ہوگا تو تم لوگ کوئی بھی جب آئے گا تو اس میں سے فوٹو کھینچ سکتے ہو. تو خواہش نفس 1 نمبر ہے، سیکنڈ ہے سست انگاری،
تیسرا ہے کینہ توزی اور چوتھا ہے تمے کاری. پھر ان کے بھی ہے نا ایک ایک کے ہے نا چار باتیں بتائی گئی ہیں. یہ اب انشاءاللہ یہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم کریں گے. یعنی خواہش نفس پہلا ہے نا تو اس کی بھی 4 شاخیں ہیں. یعنی ستم کرنا، دست اندازی، شہوت رانی، سرکشی. پھر اس کے بعد میں سست انگاری کی بتائیے. سستی جو ہے تو دھوکہ دہی، تاخیر، آرزویں قائم کرنا، یہ سست انگاری کی ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ کریں گے. کینہ کے بارے میں بھی ہے. کینہ توزی یعنی تکبر، فخر، طرفداری، بیجا تعصب. یعنی سامنے والا اچھا ہے مگر دل میں ہمارے اس کے لیے برائی ہے، اس کو کینہ بولتے ہیں. یعنی ہم اس کی اچھائی پہ خوش نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی شاخ ہے. پھر چوتھا ہے نا جو بتایا ہے تمے کاری. تمے یعنی لالچ. تو لالچ میں جو بتایا ہے اکڑپن، بہت زیادہ خوش ہونا، اکڑپن، کثرت طلبی، بہت زیادہ مانگتے رہنا، لیچڑپن، یہ سب تمے کی شاخ ہے. مانگنا مطلب اللہ سے یا ایسے نہیں، کام لوگوں سے امید رکھنا نا. تمے یعنی اچھا، لوگوں سے امید رکھنا. تو ہم لوگ اس کی نا وضاحت کریں گے. امام نے ہر ایک چیز کی وضاحت بتائی ہے کہ یہ سب چیزیں جو کاہے کی ہے، نفاق کی ہے. نفاق کے 4 ستون، پھر چاروں کے 4 ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 4 چوک 16 ہو گیا نا. یعنی اتنی چیزوں سے ہم کو بچنا ہے تو ہم منافقت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی کتنا پوائنٹڈ ہے، یعنی کہ ہم لوگ سب چیزیں گھوم کے اپنے میں ہی آتی ہیں. اور یہ حدیث کی ایک یہی چیز اچھی ہے کہ جب حدیثیں بیان ہوتی ہیں نا تو دیکھو امام کے الفاظ ہیں نا، اللہ کے الفاظ جیسے قرآن میں ہیں. قرآن بھی جب پڑھو تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لوگ کے اوپر ہی آیت آئی ہے. تو اسی طرح سے جب حدیثیں امام بیان کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ پہ امام کہہ رہے ہیں. یہ تو چیز میرے میں ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ہی حال ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ نا میں امام جیسے مجھے دیکھ رہے تھے اور آج میرے لیے یہ نہیں کر دیا. اور کتنا، اور وہ ہے نا جب حدیثیں اگر ہوئی تو اپن کو بولتے ہیں یا اللہ میرے مولا میرے میں بھی یہ باتیں، مولا مجھے اس سے دور کر دیجیے. اور حقیقت میں دیکھا ہم لوگوں کو نا جیسے مثلاً ہم لوگ دن بھر میں کوئی نہ کوئی چیز امام زمانہ کو ہدیہ کریں. صلوات کی تسبیح ہدیہ کر سکتے ہیں. جو تسبیح ہے جناب سیدہ کی یہ نیابت امام زمانہ میں پڑھ سکتے ہیں. ایسے نہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں قل واللہ 4 مرتبہ پڑھ کے وہ امام کو ہدیہ کرتے ہیں. تو جب ہم کچھ چیز امام کو ہدیہ کرتے ہیں تو ہم کو کیا مانگنا چاہیے امام سے؟ کی سلامتی، ظہور ایمان کی سلامتی، ان کی معرفت ہو اور اور مطلب ہماری آخرت اچھی ہو تاکہ ہم اپنے عافیت کے لیے بھی دعا مانگیں گے. اور تہذیب کیا بولوں، علم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ. جب علم حاصل کریں گے تو صحیح مطلب بہت سارے عالم ہیں جو گمراہ ہیں، بہت سارے عالم. سلامت رہے. سب سے بڑی چیز دور کی پیشن گوئی بھی ہے کہ زیادہ تر کے عالم جو ہوں گے بس ایمان وہ سلامت ایسے ہی ہوں گے، وہ گمراہی کی طرف لے کے جائیں جو گے. آج کا جو دور چل رہا ہے وہ یہی ہے نا، وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ساری علامتیں آ رہی ہیں لیکن یہ آج بھی ہم نہیں بول سکتے کہ آنے والے ابھی قیامت نہیں، ابھی بھی نہیں، یہ نزدیک ہے. آثار سارے وہی چل رہے ہیں. قیامت اب نزدیک نہیں ہے. قیامت تو نہیں ہے یہ تو پہلی یہ چھوٹی قیامت جو امام کا ظہور ہوگا امام بھی آئیں گے تو 40 سال حکومت کریں گے. وہ تو الگ، ابھی نہیں، وہ تو ابھی نہیں. یہ تو پہلے ظہور سے پہلے 1/3 حصہ، وہ تو امام کی رجت ہوئے گی. ایک ساتھ میں وہ گر گرائیں گے، دعائیں مانگیں گے، پھر نہیں تو کہیں جنگ مانگا ہوئے گی اس کے بعد 40 سال حکومت ہوئے گی. جنگ ابھی تو یہ جو یہ سب چل رہا ہے نا، ابھی تو بہت دنیا ہے، ابھی تو راستہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ساری وبائی بیماریاں، جنگیں اور قحط سالیاں اور طوفان، سیلاب، یہ سب ہو کے پوری دنیا میں صرف 1/3 بچیں گے. یعنی 100 لوگوں میں 33 لوگ بچیں گے، 30-33 لوگ. تو اب ہے نا، اور اس میں بھی اب سوچو کہ امام جب آئیں گے وہ 1/3 میں بھی کتنوں کے گردنیں کاٹیں گے. یعنی کتنا ایمان پہ ہونا چاہیے. امام نے جو بولا ہے چھانے جاؤ گے. تو یعنی ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں اللہ جس کو چاہے زندہ رکھے اور جس کو چاہے موت دے، مگر موت ایسی دے کہ جو ہماری ہدایت والی موت ہو.
تو ہم کو اگر امام سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے زیادہ یہ مانگے کہ مولا ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ ہے نا ہم ہے نا کبھی بھی کوئی بھی کام کریں صرف اچھا ہی کام کریں, اچھا سوچیں, اچھا کریں, اچھا بولیں, اچھا سنیں, یعنی ہمیشہ اچھے کی توفیق مانگیں. ہر برائی سے مولا ہم کو محفوظ رکھے گا. تو ہم ہے نا آٹومیٹک ہے نا ہم اگر کرنے بھی کچھ چلیں گے تو امام روک لیتے ہیں ہم کو. تو توفیقات کا مانگنا بہت ضروری ہے, یہ یاد رکھو. اچھی توفیق. ہاں 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 ہاں, منہ بند ہو جاتا ہے انسان کا. جو چیز مانگنا ہوتی ہے ہم نہیں مانگ پاتے. سوچ کے جاؤ روزے پہ یہ مانگے, وہ جائے وہاں روزہ دیکھ کے منہ پہ الفاظ ہی نہیں آتے کہ انسان دعا کیا مانگے. نہیں تو مسئلہ یہاں یہی ہے کہ ہم نے امام کا شکر ادا کیا. مولا آپ نے یہاں تک آپ نے بلایا, آپ تو میرے دل کی ہر بات جانتے ہیں, مگر بس میرے مولا مجھے ہدایت پر رکھے گا. ہمیشہ نا دعا یہی مانگے, کیونکہ دیکھو دنیا تو فانی ہے. اب گھر مانگے, گاڑیاں مانگے, دولت مانگے, سونا مانگے, چاندی مانگے, یہ ساری چیزیں ہم کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں, مگر صرف اور صرف ہدایت مانگے. مولا نے ہم کو ہدایت پر باقی رکھے, اور ہم کو کوشش ہم یہی کریں کہ ہم اچھائیاں ہی کرتے رہیں, اپنے آپ کو ہر برائیوں سے ہم دور رکھیں. کیونکہ ہے نا جتنا ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے نا اتنا گناہوں سے ہم بچیں گے, یہ یاد رکھیں. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سامنے والا صحیح بول رہا ہے مگر ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, ہم اس کو غلط. تو یہ ہمارے دل پہ کان میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے مہر لگی کہ ہم اس کو اچھا سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ چیز کی توفیق ملنا چاہیے ہم کو نا, نصیحتوں کو قبول کرنے کی طاقت ہونا چاہیے. کیونکہ امام زمانہ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہے جیسے رسول اللہ کا زمانہ. رسول اللہ نے سارے ادیان رسول اللہ کے سامنے تھے, سب باطل. یہود جو اہل کتاب تھے وہ بھی برائی کی طرف, عیسائی سارے. رسول اللہ نے بہت سے دینوں کے لوگوں سے مقابلہ کیا, تو علم رکھتے تھے اور ان لوگوں کا مقابلہ. ایسے ہی امام زمانہ علیہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب آئیں گے, اللہم صلی اللہ محمد, تمام دینوں کا اور تمام عالموں کا, اور ساتھ ساتھ پھر جو علم رکھ کے جہالت کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے امام کا سامنا ہے. بولے کیسے تلوار چلائیں گے امام؟ جو امام تلوار, جب تلوار ہے تو تلوار ہے, امام کی میزائل بھی تلوار کی طرح ہوگی. ہم کچھ تھوڑی جان سکتے ہیں کیسا لڑائی ہوئے گی. ہاں امام چاہیں گے تو اشارہ کریں گے اور ختم ہو جائے, ہاں اس تلواروں پہ آ جائے. ہاں ہوئے گا. ہاں ابھی یہ بتائیں یہ لائٹ ختم ہو جائے گی, وہی کپی میں آ جائیں گے, انٹرنیٹ بند ہو جائیں گے, ابھی چل ہی رہے. اب یہ دیکھو گیس کتنی تیزی سے چل رہی تھی, آج پھر آ رہا ہے چولہوں کے اوپر آ رہا ہے نا. لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں. تو ہم کیا بول رہے ہیں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں, آگے کا ہم کو نہیں سوچنا ہے, بس ہم کو یہی سوچنا ہے ہم کو ہدایت پہ رکھنا. ہم کسی بھی گمراہی کی طرف ہمارا ہم خود نہ جا سکیں, مولا آپ ہم کو روکے گا. یعنی ہم لوگ جو ایران والے جو اتنا زیادہ یہ کرتے ہیں نا, تو ایرانی جو ہے یہ سب صحیح نہیں ہے. ہم لوگ ان کے پیچھے نہیں دوڑیں, یاد رکھو. امام جو ہے تو امام ہے, امام کے مقابلے میں نہیں جا سکتے ہم. حدیثیں پڑھو کہ امام کیا کہہ رہے ہیں جب ایسی جنگیں ہوئیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم کو ہر ایک کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے. ہمارے کب ہمارا کون سا لمحہ, کون سا عمل ہمارا امام کی راستے سے ہم کو دور کر دیں, نہیں جان سکتے ہم. تو اس لیے نا بہت ضروری ہے کہ ہم کو امام ہدایت پہ رکھیں. جیسے امام نے ظہری کو دی, جیسے امام نے ہمیری کی, ایسے امام زمانہ کی نظر کرم ہم پر بھی رہے, اور ہم لوگ بھی ہر نیک کام کرنے میں اپنے آپ کو آگے رکھیں. انشاءاللہ ہم لوگ یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے اس میں کچھ جاننے کی, اور پھر اس پر اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ ہم لوگ کل جو ہے تو اس کے